اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سچویشن بتائیے جہاں آپ کو اس علم نے فائدہ دیا، اور اگر کہیں استعمال نہیں کیا تو پھر اتنی تکلیف اس وقت اٹھانا دوپہر کے وقت۔ شرمائے نہیں، بالکل جھجکے نہیں، اپنا نام بتائیے، کام بتائیے اور روٹین بتائیے۔ میرا نام شکیلہ ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور ایز ویل میں جاب بھی کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں گھر پہ بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، اور میرے صبح میں 5 بجے اٹھتی ہوں، اس کے بعد نماز پڑھ کے اس کے بعد سارا وہ بزی اسکیجول ہو جاتا ہے، 8 بجے تک میں فارغ ہوتی ہوں دن کو۔ تو سچویشن میرے ساتھ جو اتنی 9 بجے سے 5 تک آپ کام کرتی ہیں، پھر جی یہاں پڑھتی ہیں، پھر بچوں کو جی پڑھاتی ہیں۔ جی تو اس کے بعد مجھے جو آڈ سچویشن آج کل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ جب سے میں نے صبر کا پڑھا ہے تب سے میرا ہی صبر زیادہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے بہت امتحان میں، کیونکہ میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں ایک دم ایگریسو ہو جاتی ہوں، ایک دم مجھے نیگیٹو ریئیکشن میرا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پرسوں کا بلکہ جو میرا لیسن ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں یہ مجھے سچویشن پیش آئی کہ جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں وہ بچے تو خیر وہ بچے ہیں، لیکن ان کی جو فیملی ہے ان کو مجھے ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اتنے ان کو بچوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اتنا ان کو بلا وجہ کا نا لاڈ، نہ آپ ان بچوں کو ڈانٹ سکتے ہو، نہ آپ ان بچوں کو مار سکتے ہو، نہ آپ ان کو کوئی ایسا سخت الفاظ میں بات کر سکتے ہو کہ آپ ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایک استاد جو ہے وہ کس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کو 1-2 کلاس کے بچے کو کس طریقے سے پڑھائے، اگر وہ نہ اس سے ڈانٹ کے بات کرے، نہ اس سے تھوڑا سخت لہجے میں بات کرے۔ یہاں پہ میں جو بتانا چاہ رہی ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنی وہ عجیب سا ان کا بیہیویئر ہے، اس کے باوجود میں ان کو بیئرنگ دیم نا ٹالریٹ کر رہی ہوں میں ان کو، کہ میں ان کو پڑھا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے ابھی تک فیس نہیں پے کی ہوئی، اور مجھے آئی ایم ان ڈیسپریٹ نیڈ آف منی ان دیز ڈیز۔ تو روز وہ میرے پاس، ہم لوگ کی جاننے والے ہیں ایکچولی، وہ روز وہ آ رہے ہوتے ہیں کپڑے لے کے کہ چلیں میری امی کے ساتھ، انہوں نے ٹیلر کے پاس جانا ہوتا ہے کہ آئیں آج یہ والا سوٹ دے آتے ہیں، آج یہ والا سلوانا ہے، ایک نہیں بنڈل آف نا کپڑے، اور ساتھ میں میچنگ لیس اور یہ وہ فلانا ڈمکانا۔ تو وہ میں انہیں روز کہہ رہی ہوتی ہوں کہ پلیز پے می سو دیٹ میرے جو کچھ اپنے میں نے بجٹ جو بنایا ہوتا ہے اس کو میں پراپرلی طریقے سے کروں۔ اب ان کے نہ دینے کی وجہ سے مجھے اتنی مشکل ہو رہی ہے، جی۔ لیکن ان کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بہت اوپنلی کہہ رہی ہوں، بہت کول اور کام ہو کے ان کو میں بتا رہی ہوں کہ مجھے پلیز مجھے ارجنٹ چاہیے، آپ دے دیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم لوگوں کی اتنی مشکل ہے، ہم لوگوں کو یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو لا پڑھا ہے آپ نے، جی تو میں نے یہ سنا ہے کہ جو لوگ لا پڑھتے ہیں ان کو کنونس کرنا بہت آتا ہوتا ہے۔ کنونس کرنا آتا ہے، لیکن وہ جو خاتون ہیں جن کو مجھے ڈیل کرنا ہے ان سے کچھ کہنا نا، وہ خود ایک طرح کا، میں کیا ان کو کہوں، فتنہ سارٹ آف نا، ان کو اتنی سی چیز کہو تو وہ اتنا اس کو بنا لیتی ہیں۔ تو ان کو میں بہت ہمبل سے بہت ریکویسٹ کر کے میں ان کو کہہ رہی ہوں، ان سے بہت میں آپ میں سے کسی کے پاس سولوشن ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے، تشریف رکھیے میں ان کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو کچھ پڑھنے آئے ہیں اور یہ یہاں روز ایک نیا قصہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس پر بحث ہونے لگتی ہے۔ تو بات یہ کہ علم وہی فائدہ مند ہے جو ہمارے عمل میں آئے، جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، اور اگر وہ تبدیلی نہیں آتی تو پھر روز پڑھے جاؤ، سنے جاؤ، فائدہ کچھ نہیں۔ ہاں، آپ میں سے کون کوئی سجیسٹ کرے گا کہ ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ لیٹ اس تھنک، یوز یور مائنڈ، کیا کرنا چاہیے ان کو اس مسئلے کے حل کے لیے؟ آپ ان کو کیا سجیشن دیں گی؟ فار ایگزامپل، آپ نے قرآن پڑھ لیا اور لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل سنتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ یہی سچویشن اگر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، میرا نام فوزیہ ہے، میں مارننگ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو فسی پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کا سرٹن طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ڈونٹ بی ان کے اوپر بہت زیادہ بدتمیزی اس طرح کے سینس میں نہیں، لیکن ان کو بولنے نہ دیا جائے ان دا سینس کہ جب وہ بات کریں تو ان سے آگے فردر کوشچنس کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ پڑھنے آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہم اسے کچھ سکھا کے بھیجیں۔ اگر آپ یہ ذمہ داری ہمیں دے رہے ہیں تو ہولڈی سولڈی دیں پلیز۔
تاکہ ہم کچھ نہ کچھ انہیں سکھا کے آپ کے گھر بھیجیں, کچھ ان کو تعلیم کو ان کو فائدہ ہو. دوسری چیز یہ کہ یو آر لائک اے پیرنٹ فار دیم. اون دیٹ کڈ. جتنا آپ اس کو اون کریں گے نا اتنا ہی آپ اس کی اصلاح بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے. انیشیلی مجھے بھی بہت پرابلم ہوتا تھا when I started teaching. Now I have owned my class. اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ بچہ یہاں سے ہل کے یہاں جا رہا ہے نا تو why he or she is doing that thing. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ تھنگ کہ جو پیرنٹس آتے ہیں نا, تو پی ٹی ایم پچھلے دنوں میں نے کی ہے, تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو فسی پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کو آپ ڈیل اس طرح سے کریں کہ ایک بات آپ ان کی سنیں, ٹھیک ہے, اور 2 بات آپ اپنی سنا دیں. ان دا سینس کہ اگر آپ بچے کی کوئی ویک پوائنٹس بتائیں نا, صرف ویک پوائنٹس نہ بتائیں, آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں کہ بچہ اس چیز میں بہت اچھا ہے, 2-3 پازیٹیو پوائنٹس بتائیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر ساتھ بتائیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ اپنے بچے کو خود اسپوائل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ٹائم دیں, اس کو یہ کریں. میرے نزدیک جہاں تک اس بات کو سن کے یہ بات آئی ہے نا ذہن میں کہ آپ خود آہستہ آہستہ 2 اچھی باتیں سنا کے ایک چیز یہ بتا دیں کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں. وہ ایک دم جو نیگیٹو چیز آپ دے دیتے نا کسی کو تو وہ بھی پیچھے یوں اس طرح کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. آپ جب 2 پازیٹیو باتیں بتا کے ایک نیگیٹو بتائیں گے تو وہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یعنی ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا نا جب آپ ایک پازیٹیو بات بھی کریں. اور یہ جو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ فیس نہیں دے رہے ان کو, اس کا کیا کریں؟ اچھا, ایک بچہ ہے 2 بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. 3, ایک ہی گھر کے 3 بچے؟ ایک بچی جو ہے ماشاءاللہ میں کہتی ہوں انہیں کی بہن ہے, لیکن شی از ویری گڈ. اوکے. اس کو صرف ایک دفعہ مجھے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ سارا کچھ کرتی ہے. لیکن جو ریسٹ آف دم ہے نا, اور چھوٹا والا بھی سنے تھے, لیکن جو سینٹر والی ہے نا وہ تو جا کے پتہ نہیں میری باتیں گھر میں جا کے پتہ نہیں کیا اس کو نا کس طریقے سے. اوکے فائن. کچھ کہنا ہے؟ شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں بولیے. فیس کے بارے میں پہلے سے ریٹن ایگریمنٹ کیوں نہیں کیا؟ معاملہ واضح نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ آپ ان کو لکھ کر دے دیں, ٹھیک ہے نا, لکھ کر دے دیں کہ ٹائم ہو چکا ہے, فیس ڈیو ہے, کائنڈلی اس پہ رپلائی کریں. میں ریٹن بھیجیے, زبانی بات نہیں کیجیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ زبانی کرتے ہیں تو دوسرا شخص الجھ جاتا ہے اور وہ آپ کو دبا جاتا ہے, یا بات کچھ ہوتی ہے اور وہ کوئی اور باتیں کرنا شروع کر کے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ ان کو تحریری معاملہ کریں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ سچویشن ہو تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی حل نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ آپ اب دین پڑھتے ہیں, آپ کو اپنا اخلاق بھی سامنے رکھنا ہے, اور آپ کو اپنی زندگی کی گزر بسر بھی کرنی ہے, لین دین کے معاملے بھی درست رکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے اسلام کا ایک اصول ہے نا, لا ضرر ولا ضرار, نہ آپ کو نقصان پہنچے نہ کسی اور کو پہنچے, نہ کسی اور کے بچے کو پہنچے نہ آپ کو کوئی کسی بینیفٹ کو نقصان پہنچے, کیونکہ آپ ضرورت کے تحت ایک محنت کر رہے ہیں. اصل میں جب تک زبانی باتیں کریں گے, بحث مباحثے چلیں گے اور بات ختم ہونے کو آئے گی نہیں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ 2-3 بچے اور بلا لیں اور 2-3 ٹیوشنز لے لیں اور ان کو ساتھ بلا لیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ ان سے ایکسکیوز بھی کر سکتی ہیں کہ یہ بچے پڑھ نہیں رہے تو میں آپ سے کیوں فیس لوں. بہتر ہے کہ یہ بچوں کو آپ تھوڑا عرصہ نہ اس مصیبت میں ڈالیں. چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں. پھر اس سے بات بڑھ بھی جاتی ہے, بعض اوقات وہ اور مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بجائے کسی اور کو کیوں کہی بات. تو جس کی بات تو اسی سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اصول ہمیں دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, درست بات کرو, سیدھی بات کرو, اسٹریٹ فارورڈ. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو اب یہ سیدھی بات کون سی ہوتی ہے, اسٹریٹ بات کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں, بل خم نہ ہو. جو بات ہے اسی پہ آپ فوکس رہیں, اتنی ہی کنوے کریں, نہ ایگزیجریٹ کریں, نہ اس میں ایموشنز شامل کریں. اس کو اسٹریٹ بس اتنا ہی رکھیں جتنی وہ ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں, شاید میں نے پہلے بھی کبھی کسی بیچ میں سنایا. میں حرم میں تھی, کافی سال پہلے کی بات ہے, شاید 88 کی بات ہے, 89 ایسے کچھ. تو تہجد سے پہلے سب لوگ جیسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اذان ہوتی ہے, طواف وغیرہ کر لیا, پھر بیٹھ گئے کہ اچھا ابھی نفل پڑھتے ہیں, پھر نفل پڑھنے لگتے ہیں, پھر فجر کی اذان ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہوا,
ہم خواتین کے ایریے میں تھے، سین میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون سو گئی آ کر نا، لیٹ گئی تو لیٹ کے سو گئی، فراٹے سننے کی آواز سب کو آئی کہ سوئی پڑی ہیں. اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی. جب اذان ہوئی تو ہر ایک نماز کی تیاری میں لگ گیا کہ بھی نماز پڑھنی، تو اس کو لوگوں نے اٹھایا بھی کہ آپ اٹھیں، اور سب اپنی اپنی سنت پڑھنے لگے. وہ بھی اٹھ کے سنت پڑھنے لگی. اب عورتیں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ تم تو سو رہی تھی، تمہارا وضو نہیں ہے. اچھا، ایک بھی اس کو برا بھلا کری، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. اور وہ عورت بالکل بات نہیں سن رہی کسی کی بھی. میں اس کو دیکھتی رہی. میں نے اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ سو رہی تھی، نماز نہیں ہوگی. بس اتنا میں نے کہا اور اٹھ کے چلی گئی. بعض اوقات ہم جب بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں نا تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی بات کریں، مختصر کریں، ٹو دا پوائنٹ کریں، اور جس کے لیے کوئی کام کر رہا ہے نا اس کا حق یاد دلائیں. اگر اللہ کے لیے کوئی عبادت کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی اس عبادت سے راضی نہیں جس طریقے پہ آپ کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ اور اگر کوئی کسی انسان کا حق مارتا ہے تو اس وقت اس کے مطابق اس سے بات کریں کہ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کل قیامت کے دن جب یہ آپ سے مانگے گا اپنا حق تو کیا بنے گا؟ تو بہرحال سچویشن کے مطابق. لیکن ایک چیز جو ہماری بات کا اثر کھو دیتی ہے، وہ جیسے انہوں نے بتایا، منفی انداز میں بات کرنا، نیگیٹو سے شروع کرنا، نہیں سے شروع کرنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، مسئلے کی اصل وجہ نہ دیکھنا کہ مسئلہ ہے کیوں. بہت سے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سے مسائل کہاں سے جنم لیتے ہیں. میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا لوگوں کو. ابتدا میں جب رشتہ کرتے ہیں یا کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں یا کوئی آپس میں کسی قسم کے کام کا معاہدہ کرتے ہیں، تو جس نے کام لینا ہوتا ہے اور جس نے دینا ہوتا ہے، دونوں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، بہت جذباتی باتیں کرتے ہیں. رشتے کے موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے حسین خواب دکھائے جاتے ہیں دونوں طرف کو، بڑی بڑی توقعات وابستہ ہو جاتی. اسی طرح جب مالی معاملات میں بھی ہم بعض اوقات کہتے ہیں گھر کی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت کو کہہ دیتے ہیں. اگلے سمجھتے ہیں کہ یہ فری سروس مل رہی ہے. پھر ہم اس کے بعد اگر ان کو کوئی چیز بتاتے ہیں کہ نہیں میری یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اب شادی کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، کھانے کی میز پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی بول رہا ہے، کوئی کسی کی نہیں سن رہا. ایک باپ کہتا ہے جی میں نے اپنی بیٹی کو پھولوں کی طرح پالا ہے، پھولوں کی طرح رکھا ہے، اس نے کبھی گھر کا کام نہیں کیا. اچھا، سسرال میں سے ساس سن نہیں رہی، سسر کہتے ہیں جی بالکل آپ فکر نہیں کریں، ہمارے گھر بھی پھولوں کی طرح رہے گی. اچھا، اب ساس نے تو سنا ہی نہیں تھی بات، نہ اس نے کوئی وعدہ کیا تھا. اب لے گئے بیٹی کو، اب وہاں جا کے ساس نے تو خوب رگڑا دیا کہ کام کرو. وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ کام نہیں کرتی. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں، ہمارے تو بہویں کام کرتی ہیں. مسئلہ کہاں تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں واقعی کسی لڑکی کی، تو اسلام اجازت دیتا ہے. آپ جب معاہدہ کر رہے ہیں نا، بزنس ڈیل کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اس وقت آپ اپنی اپنی شرطیں بتا دیں، جتنی بتانی ہے بتا دیں. لیکن جب ایک دفعہ ڈیل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس پہ قائم رہیں. اوفوا بالعقود، پھر کانٹریکٹس نبھائیں. چلیے آج آگے پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا آسان کام ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درمیانی طریقہ. قرآن میں ہے کہ چلنے میں درمیانی چال اختیار کرو. سورۃ لقمان. حدیث میں ہے کہ معاملات میں سب سے بہتر طریقہ درمیانی طریقہ ہے. خیر الامور اوسطها. درمیانی طریقہ اختیار کرنا اسلام کا ایک اہم اصول ہے.
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. نمازوں میں آپ اکثر درمیانی صورتیں پڑھتے، نہ زیادہ بڑی اور نہ زیادہ چھوٹی. اسی طرح تمام عبادات میں آپ ہمیشہ درمیانی انداز اختیار کرتے تھے. گفتگو میں آپ نہ بہت زیادہ مختصر بولتے اور نہ بہت لمبا کلام کرتے، بلکہ آپ کا طریقہ دونوں کے درمیان تھا. کھانے پینے کے معاملے میں آپ نہ بہت زیادہ شکم سیر ہو کے کھاتے، نہ فاقہ کشی کی مشقت اختیار کرتے، بلکہ ہلکی خوراک آپ کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے دوستی کرو تو دوستی میں حد سے نہ گزر جاؤ. اسی طرح اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو دشمنی میں بھی ایک حد پر قائم رہو. صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تکلف اور غلوب سے منع فرمایا ہے. اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر قسم کے انسانی تعلقات میں اعتدال اور توسط کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی درمیانی راہ، وسطیہ جس کو کہتے ہیں. خاندانی زندگی، سماجی تعلقات اور ملی روابط، ہر جگہ یہی مطلوب ہے کہ ہمیشہ درمیانی انداز اختیار کیا جائے. اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، نہ تو بالکل بخیل بن جاؤ اور نہ بہت زیادہ فیاض. کمانے کے معاملے میں بھی آدمی کو اعتدال کا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس کو چاہیے کہ جو مال کمائے اس کو اعتدال کے ساتھ ضروری مدوں میں خرچ کرے. اسی طرح وہ تعلقات جن کو بین الاقوامی تعلقات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا مطلوب ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سرحدی قوتوں کے ساتھ ہمیشہ نارمل تعلق کو برقرار رکھا جائے، ہمیشہ یہ کوشش کی جائے کہ ان کے ساتھ تعلق اعتدال کے دائرے میں رہے، اعتدال کی حد سے باہر نہ جائے. سارے معاملات حل ہو جاتے. اعتدال میں کیا کرنا چاہیے؟ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ. اور بحیثیت قوم بھی ہم ماڈریشن میں نہیں رہتے. دوستی کرتے ہیں تو حد سے بڑھ کے، دشمنی کرتے ہیں تو حد سے بڑھ کے، یعنی دوستی کرتے ہیں تو اپنی آزادی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور دشمنی کرتے ہیں تو بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اور جذبات میں بھی یا انتہائی محبت کا اظہار کریں گے یا پھر انتہائی ناراضگی کا. درمیان کا رستہ کوئی نہیں. کھانے پہ صبر نہیں کرتے، یا تو بہت دیر کھائیں گے نہیں، جب کھانے لگیں گے تو اتنا کھائیں گے کہ اٹھا نہ جائے. سوئیں گے نہیں، سونے لگیں گے تو اٹھیں گے نہیں. عبادت میں بھی کبھی جوش آ گیا تو بہت نفلیں پڑھی، اور کبھی نہیں تو فرض نماز بھی چھوڑ دی. ہاں، یا یہ کہ کنجوسی کی، یا پھر سارے ختم کر کے رکھ دیا. پرسکون زندگی کا راز ہی اعتدال. ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.